السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہمیں کلاس 10th کا جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے بایولوجی کا۔ ہم نے اٹھایا ہے اور انوائرمنٹ، اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم ایکو سسٹم کسے کہتے ہیں، کمپوننٹس آف ایکو سسٹم بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ پھر نیچرل اور آرٹیفیشل ایکو سسٹم بھی ڈسکس کیا ہے۔ آج جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ٹائپس آف آرگنزمس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، ہمارا جو ایکو سسٹم ہوتا ہے، اس میں کتنے قسم کے آرگنزمس پائے جاتے ہیں اور وہ کیسے آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لیں گے پروڈیوسرس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم پروڈیوسرس لیں گے۔ ہم پروڈیوسرس کو آٹوٹرافس بھی کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ نے پہلے ہی لیسن میں، جس کو ہم لائف پروسیس کہتے ہیں، اس میں ہم نے آٹوٹرافس اور ہیٹیروٹرافس پڑھا ہے۔ آٹوٹرافس وہ آرگنزمس ہوتے ہیں جو اپنا فوڈ خود تیار کرتے ہیں۔ ان میں ہم زیادہ جو پلانٹس لیتے ہیں وہ ہے گرین پلانٹس اور بلو گرین الگی۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنا غذا خود تیار کر سکتے ہیں ایک پروسیس کے ذریعے۔ اس پروسیس کو ہم فوٹوسنتھیسس کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب پروڈیوسرس کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ پروڈیوسرس یا آٹوٹرافس ایک ہی ہوتے ہیں۔ یہ وہ آرگنزم ہوتے ہیں جو اپنا فوڈ خود تیار کرتے ہیں، تو ان کو ہم پروڈیوسرس کہتے ہیں۔ یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں فار دیئر فوڈ، یہ کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں اپنے غذا کے لیے، تو ان کو ہم پروڈیوسرس کہتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہوگا، جو پلانٹس ہے، جو ہم فوڈ کھاتے ہیں، یہ بھی پلانٹ سے ہی آتا ہے۔ اگر کوئی اور انیمل ہم لیں گے جو وہ غذا کھاتے ہیں، وہ بھی پلانٹ سے ہی آتا ہے۔ غرض یہاں کہنے کا ہے، ایک تو وہ خود اپنے لیے تیار کرتے ہیں غذا، اور ہمارے لیے بھی، اس لیے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنی غذا کے لیے۔ نمبر 2 ہوتے ہیں کنزیومرز۔ کنزیومرز میں ہم آتے ہیں جو کنزیوم کرتے ہیں، جو استعمال کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں پروڈیوسرز پہ اپنے غذا کے لیے۔ یہ اپنا غذا نہیں بنا سکتے ہیں، خود تیار نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں پروڈیوسرز پہ اپنے غذا کے لیے۔ اب ان کنزیومرز میں کیا کیا آتے ہیں؟ ان کنزیومرز میں ہربیورس آتے ہیں۔ ہربیورس وہ ہوتے ہیں جو گھاس پھوس کھانے والے انیملز ہوتے ہیں۔ اب ان میں ایلیفینٹ ہے، ان میں کاؤ ہے، ان میں ڈیئر ہے، ان میں گوٹ ہے۔ وہ آرگنزمز جو خالی گھاس پھوس کھانے والے ہوتے ہیں، پیڑ پودے کھانے والے ہوتے ہیں، ان کو ہم ہربیورس کہتے ہیں، کیونکہ ہرب پلانٹ کو کہتے ہیں۔ کارنیورس وہ انیملز ہوتے ہیں جو خالی فلیش کھاتے ہیں، فلیش ایٹرز، جو خالی گوشت کھانے والے ہوتے ہیں۔ ان میں ہم ٹائیگر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اور ایک کیٹیگری ہے کنزیومرز میں، ان کو ہم اومنیورس کہتے ہیں، جو یہ پیڑ پودے بھی کھاتے ہیں اور ساتھ میٹ یا فلیش بھی کھاتے ہیں، یعنی جو دونوں کھاتے ہیں۔ ان میں انیمل بھی آتا ہے، ان میں کرو بھی آتا ہے، ان میں ڈاگ بھی آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد پیراسائٹس وہ کنزیومرز ہوتے ہیں جو دوسرے انیمل پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں اپنے غذا کے لیے، جو دوسرے انیمل سے اپنا غذا حاصل کرتے ہیں، جیسے ماسکیٹوز ہمارا بلڈ جو ہوتا ہے وہ سک کرتے ہیں، یعنی یہ خود کچھ نہیں کرتے ہیں، بس بنایا ہوا جو فوڈ ہوتے ہیں وہی یہ ریسیو کرتے ہیں۔ ان کو ہم پیراسائٹس کہتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم یہاں پہ لیں گے ٹائپس آف آرگنزمس میں اور ایک ٹائپ جن کو ہم ڈیکمپوزرس کہتے ہیں۔ ڈیکمپوزرس وہ آرگنزمس ہوتے ہیں
جو بریک ڈاؤن کرتے ہیں کمپلیکس آرگینک سبسٹنس کو انٹو سمپل انآرگینک سبسٹنسز میں. یہ کمپلیکس آرگینک سبسٹنس کو سمپل آرگینک سبسٹنس میں کنورٹ کرتے ہیں، بریک ڈاؤن کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو ڈیکمپوزرس ہوتے ہیں یہ سوئل میں پائے جاتے ہیں، زیادہ تر یہ سوئل میں پائے جاتے ہیں. اور ان سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا سبسٹنس ہوتا ہے جو ویسٹ سبسٹنس ہے جس کو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں گھر میں، جیسے ہمارا کچن ویسٹ ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتا ہے، ہم سبزی لاتے ہیں، اس کا جو کچرا وغیرہ نکلتا ہے وہ ہم باہر کہیں ڈالتے ہیں، ڈمپ کرتے ہیں، تو یہ مائکرو آرگنزمس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا، فنجا وغیرہ، یہ اس پہ ایکٹ کرتے ہیں، اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں، اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں اس کمپلیکس آرگینک سبسٹنس کو سمپل آرگینک سبسٹنس میں. پھر جو وہ سمپلر سبسٹنس ہوتا ہے وہ ہمارے سوئل کے ساتھ مل جاتا ہے اور ہماری سوئل کو وہ فرٹیلیٹی ایڈ کرتے ہیں، فرٹائل بناتے ہیں ہمارے سوئل کو. تو یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہوتے ہیں ڈیکمپوزرس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد آج ہم ڈسکس کر کے رکھیں گے تھوڑا سا فوڈ چین اور فوڈ ویب کے بارے میں. فوڈ چین آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ ایک چین ہے جس میں ایک آرگنزم دوسرے آرگنزم پہ ڈپینڈ ہوتا ہے، دوسرا تیسرے پہ، تیسرا چوتھے پہ، اس طرح سے ایک چین بنتا ہے فوڈ ایک آرگنزمس کا. مثلا میں یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں سے چھوٹا سا ایک ایگزامپل لیتے ہیں. یہ پلانٹس ہے، ان پلانٹس کو کھاتے ہیں ڈیئر، اور ڈیئر تبھی زندہ رہتا ہے جب یہ پلانٹس کو کھاتا ہے. اور اس ڈیئر کو بھی کوئی کھانے والا ہوتا ہے، اس کو یہ یہاں پہ دیکھیے، یہ یہاں پہ لائن یہ اس کو کھاتا ہے، لیکن یہ تبھی زندہ رہے گا جب یہ ڈیئر کو کھائے گا. اب جب یہ لائن مر جائے گا، اس کو کوئی پرندہ جیسے ہاک وغیرہ یہ کھائیں گے. تو اس طرح سے یہ ایک چین سا آگے بڑھتا ہے، فوڈ چین جس کو ہم کہتے ہیں. یعنی پلانٹس کے بنا ڈیئر زندہ نہیں رہ سکتا ہے، ڈیئر کے بنا یہ لائن زندہ نہیں رہ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے جس میں ہر ایک آرگنزم دوسرے آرگنزم پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ. اب فوڈ ویب انہی فوڈ چینز کا ایک نیٹ ورک سا ہوتا ہے، تو اس کو ہم فوڈ ویب کہتے ہیں. مثلا ایک یہاں پہ ہم جیسے دکھانے کی کوشش کریں گے آپ کو، یہ ہے ٹری، اس ٹری کو کھایا ڈیئر نے، ڈیئر کو کھایا لائن نے، جیسے یہ ایک فوڈ چین ہے. ٹھیک. اب یہاں پہ ہے یہ گراس ہوپر، یہ گراس ہے، گراس کو گراس ہوپر کھاتا ہے. گراس ہوپر کو کون کھاتا ہے؟ اول، یہ دوسرا فوڈ چین ہے. اب اسی طرح گراس کو ریبٹ بھی کھاتا ہے، ریبٹ کو فاکسز. اسی طرح سے گراس کو فراگ بھی کھاتا ہے، فراگ کو سنیک بھی کھاتا ہے. گراس کو ریٹ بھی کھاتا ہے، ریٹ کو اول بھی، ریٹ کو سنیک بھی کھاتا ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ، یہ ہے پلانٹ کیرٹس کو ریبٹ کھاتا ہے، ریبٹ کو فاکسز کھاتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ سنیک کو پیکاکس بھی کھاتے ہیں. تو ایک نیٹ ورک سا یہ بن گیا ہے فوڈ چینز کا، اس کو ہم فوڈ ویب کہتے ہیں. ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. شکریہ.